اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس اہم آیت میں فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ نہ کسی کا مال کام آئے گا اور نہ کسی کی اولاد کام آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو قبول کرے گا اور وہ کام آئے گا کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا. قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بڑے اہم موضوع کی طرف اور ایک اہم ایشو کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو قلب سلیم کا ایشو ہے اور ساؤنڈنس آف ہارٹ کے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ قرآن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف وہ لوگ فائدے میں رہیں گے، صرف ان لوگوں کی عاقبت بخیر ہوگی کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، جو ساؤنڈنس آف ہارٹ کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، جو ہیلدی ہارٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. تو قلب کے اوپر قرآن مجید کی اس آیت میں زور دیا گیا ہے. جب اتنی صراحت کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ صرف قلب سلیم کام آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قلب سلیم کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ انسان کس طریقے سے قلب سلیم کی منزل پر پہنچ سکتا ہے، اور تاکہ قیامت کے دن جو ہے یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو. لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز جو ایک مقدمے کے طور پر ہمارے سامنے ہونی چاہیے اس کو پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، کہ جو دار آخرت ہے، جو آخرت کا گھر ہے، جو عالم آخرت ہے، وہی حقیقی زندگی کا مقام ہے. یعنی جس کو حقیقی زندگی کہتے ہیں وہ آخرت میں ہوگی. یہ قرآن کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ قرآن اس دنیا کے ساتھ آخرت کا موازنہ کر رہا ہے. قرآن مجید کی مختلف آیات موجود ہیں کہ جہاں پر دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ موازنہ کیا گیا ہے، اور دنیا اور آخرت کے درمیان جو ایک دوسرے کے درمیان رابطہ ہے اور اس رابطے کی جو نوعیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے اور اس کو واضح کیا گیا ہے. انہی آیتوں میں سے
ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، کہ آخرت کا جو گھر ہے اور آخرت کا جو عالم ہے اس میں حقیقی زندگی ہوگی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں کیا وہ حقیقی زندگی نہیں ہوتی؟ اس دنیا میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں کیا وہ حقیقت پر مبنی زندگی نہیں ہوتی؟ قرآن دراصل ایک ڈیپر لیول کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ صرف یہ دنیا ایسی ہے کہ جہاں پر ہمیں صحیح اور غلط کا ہمیں اندازہ شاید نہیں ہو پاتا، کہ جس کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ اس دنیا کی خصوصیت ہے، یہ اس دنیا کی کوالٹی ہے کہ اس میں جو ہماری زندگی ہے وہ حقیقت پر مبنی ضروری نہیں کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن اتنی گہرائی میں جا کر جو ہے وہ ایک اہم بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم جو ہے حقیقت ہمارے اوپر جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتی ہے، اور ہم جو غیر حقیقت ہے یا جو چیز غیر حقیقی ہے، جو کاذب اور فیک ہے، ہم اس کو حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیس کر دیتے ہیں۔ جو چیز اسی دنیا میں حقیقت ہوتی ہے ہم اس سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو چیز جھوٹ ہوتی ہے، جو چیز فالس ہوتی ہے، جو چیز حقیقی نہیں ہوتی، ہم اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بس اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص اس دنیا میں تکبر کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، تو کس طرح سے وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اس دنیا میں ہیں، اس کا عالم قبر سے، عالم برزخ سے، عالم قیامت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی فلسفے کو سمجھنا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت کی گہرائی میں اتر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمیں کیا میسیج دینا چاہتا ہے، تاکہ جب ہم اس اہم نقطے کو سمجھ جائیں گے تو تب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ قلب سلیم کی کیا اہمیت ہے، اور انسان کے قلب کی پیوریفیکیشن اور تزکیہ نفس جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور قرآن کتنی وضاحت کے ساتھ کتنے اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو شخص چند مثالیں میں دے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور یہ مثالیں اس لیے دینا ضروری ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اعتبارات کی دنیا ہے۔ اس میں ہم چیزوں کو فرض کرتے ہیں، اس میں ہم چیزوں کو اسیوم کرتے ہیں، اس میں ہم چیزوں کے بارے میں اپنے تخیلات کی بنیاد پر، اپنے خیالات کی بنیاد پر، اپنے امیجینیشنز کی بنیاد پر، اپنے توہمات کی بنیاد پر کبھی کبھی ہم زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم توہم کا شکار ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم تخیلات کا شکار ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم حقیقت سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے ہیں اور نگلیکٹفل ہو چکے ہیں۔ قرآن بار بار ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو، اور غفلت کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کے سامنے کچھ موجود ہوتا ہے لیکن انسان اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ وہ انسان کے سامنے وہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن انسان میں اٹینٹیونیس نہیں ہوتی، انسان اس پر اٹینشن نہیں دے پاتا۔ تو یہ جو ان اٹینٹیونیس ہے اور غفلت کا شکار ہونا ہے، وہ اس لیے کہ اسی دنیا میں ہم حقیقت اور حق اور باطل کو ہم مکس اپ کرتے ہیں،
جو لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، جو غرور کا شکار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالی ہر اس فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. لیکن لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ کل مختال فخور. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختال کا مطلب ہے جو اپنے خیال میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. تکبر وہاں پر پیدا ہوتا ہے، غرور و تکبر وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر انسان یہ خیال کرنے لگ جائے کہ میں دوسرے سے افضل ہوں، میں دوسرے سے برتر ہوں، میں دوسرے سے سپیریئر ہوں، کہ جس کی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی صورت میں ایک انسان کو اس دنیا میں اجازت نہیں دیتا. اور یہ شدید ترین اخلاقی جو ہے گمراہی اور گراوٹ میں آتی ہے یہ چیز، کہ اگر انسان جو ہے اس کا بیہیویئر ایروگینٹ ہو اور وہ تکبر اور غرور کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آئے. تو یہاں ایک لفظ آپ نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، لیکن آپ سپیریئر نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے کہ جو باتقویٰ ہے. جس میں تقوی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قابل احترام سمجھتا ہے، اس کی ڈگنیٹی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہے. تو اس معنی میں ہم نے یہ ایک مثال جو ہے وہ دیکھی. اسی طریقے سے اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اپنے آپ کو فریب بھی دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر اور پرفیکٹ عقیدہ کسی کا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر ایمان کسی کا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر جو ہے اخلاق کسی کا نہیں ہے. لیکن ہمارا سمجھنا اور ہے، لیکن کیا حقیقت میں بھی ہمارا عقیدہ پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا ایمان پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ خود یہ بھی سب سے بڑا اس کے اندر مسکنسپشن اور غلط فہمی یہ ہے کہ اگر یہ سمجھنا کہ میرا عقیدہ پرفیکٹ ہے، اس لیے کہ چاہے عقیدہ ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے ایمان ہو، ان تینوں میں ہمیشہ ترقی کی گنجائش ہوتی ہے، ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، ہمیشہ ہائر لیولز کو اچیو کرنا اس کے اندر موجود ہوتا ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ مجھ سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر اہل بیت کا چاہنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر محب اہل بیت کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر حسین کا عزادار کوئی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں سوچ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ کیا واقعا ہم سے بڑھ کر کوئی حسین کا عزادار نہیں، ہم سے بڑھ کر اہل بیت کا محبت کرنے والا نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور دنیا میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جس کو دوست سمجھتے ہو، تم ظاہراً اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ تمہارا دوست ہے، لیکن آخرت میں یہ دوست جو آج دنیا میں جو تمہیں دوست نظر آ رہا ہے، جس کو تم دوست کہہ رہے ہو، جس کی دوستی پر تمہیں ناز تھا اس دنیا کے اندر، آخرت میں جب یہی دوست تمہارے سامنے آئے گا تو تمہیں وہ دوستی کی شکل میں نظر نہیں آئے گا. تم اس کو دوست نہیں کہو گے، بلکہ تم اس کو دشمن کہو گے. وہ تمہارا دشمن ہوگا. یہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، سوائے وہ لوگ کہ جو صاحبان تقوی ہیں. آپ کا وہ دوست کہ جو متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کو راہ خدا کی طرف بلاتا ہے، آپ کو خدا کی طرف بلاتا ہے، آپ کو خدا سے دور نہیں کرتا ہے. تو یہ شخص جو ہے یہ قیامت میں بھی آپ کا دوست ہوگا،
آپ دوست کی حیثیت سے اس کو پہچانیں گے، لیکن وہ کہ جو آپ کو خدا سے دور کرتا ہے، جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے، جو آپ کو بے راہ روی کا شکار بناتا ہے، تو وہ آپ کو دنیا میں آپ اس کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو شر پھیلانے والے ہیں، وہ بھی تو بالآخر کسی کے دوست ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی کے دوست ہیں اور ان کو لوگ دوست سمجھتے ہیں۔ لیکن قیامت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دشمن ہوگا تمہارا، تم خود کہو گے تم میرے دشمن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ اس دنیا میں دشمن نہیں تھا؟ کیا وہ دنیا میں دوست تھا اور آخرت میں اس کی دوستی دشمنی میں بدل گئی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ وہ دنیا میں بھی دشمن تھا، لیکن تم صرف ظاہر کو دیکھتے تھے، تم صرف سطح کو دیکھتے تھے، تم صرف سرفس پہ رہتے تھے۔ تم نے اگر اسی دنیا میں عقل و فکر کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ، تم نے بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ اگر تم نے جو ہے ایویلویٹ کیا ہوتا سچویشن کو، تو تمہیں اس دنیا میں بھی وہ دشمنی تمہیں نظر آ جاتی، لیکن یہ دشمنی تمہیں نظر نہیں آئی۔ لیکن آخرت جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ حقائق پر مبنی ہے، وہ اس دنیا کے ظاہر کو پسے پشت ڈال کر اس کے باطن کا ظہور ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قیامت جو ہے اس کے ناموں میں سے ایک جو ہے وہ یوم ظہور ہے۔ یوم ظہور کا کیا مطلب ہے؟ کہ یوم تبل السرائر، کہ جب اسرار فاش ہو جائیں گے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے تمہاری نگاہیں شارپ ہو جائیں گی۔ یہی نگاہیں جو دنیا میں حق کو نہیں دیکھتی تھیں، جو دنیا میں حقیقت کو نہیں دیکھتی تھیں، جبکہ وہ موجود تھیں، تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا تھا۔ ہم نے کسی چیز کو ایجاد نہیں کیا، ہم نے آخرت میں برزخ میں تمہارے لیے کسی چیز کو وجود نہیں بخشا، ہم نے تمہارے لیے کوئی چیز ایجاد نہیں کی، بلکہ وہ ساری چیزیں جو دنیا میں تھیں، فرق صرف آخرت میں اور دنیا میں یہ ہے، یہ دنیا ایزمپشنز کی دنیا ہے، یہ دنیا خیالات پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، اعتبارات پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، ہماری کنسپچوالائزیشن کی بیس پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اسی دنیا کے باطن کا ظہور جب ہوگا، وہی آخرت اور قبر اور برزخ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ قرآن کی آیت یہ ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ اخلاء جمع ہے خلیل کی، کہ دوست جو ہیں جو قیامت کے دن، آج کے دن، ان میں سے بعض جو ہیں بعض کو اپنا دشمن قرار دیں گے۔ وہ کہ جو آپ کے اس دنیا میں دوست ہے، الا المتقین، مگر وہ لوگ کہ جو صاحبان تقوی ہیں، ان کی دوستی اس دنیا میں بھی دوستی، آخرت میں بھی دوستی، اس لیے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ دوست ہیں، وہ آپ کے منافق نہیں ہیں، وہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہے، لہٰذا وہی قیامت میں اس کا ظہور ہوگا۔ لیکن وہ دوست کہ جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے، اس گمراہی کو ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن اسی دنیا میں ایسے افراد ہیں جو گمراہی کو دیکھتے ہیں، اسی دنیا میں ایسے افراد ہیں کہ جو باطن کو دیکھتے ہیں، اور قرآن کا تمام تر زور اس بات پر ہے، بہت توجہ کیجیے گا، کہ انسان اسی دنیا میں آخرت کو دیکھ سکتا ہے۔ جس چیز کو انسان مرنے کے بعد دیکھے گا، قرآن یہ کہتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، کہ تم جو ہو علم الیقین اگر پیدا کر لو تو اس جہنم کو یہیں پر دیکھ سکتے ہو، تم بہشت کو یہیں پر دیکھ سکتے ہو، جو مرنے کے بعد جس کو دیکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ اس وقت مادی حجابات ہٹ جائیں گے، تمہاری آنکھیں دنیا سے بند ہو جائیں گی، تمہاری توجہ ختم ہو جائے گی اس دنیا سے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ تم ان حقائق کو دیکھو، لیکن تم یہی کام
اس دنیا میں بھی کر سکتے ہو. اس دنیا میں نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے، یہ بصیرت دی ہے، یہ امکانات اور وسائل دیے ہیں کہ تم اس دنیا میں حق کو اور حقیقت کو جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ دیکھ سکو. اسی طریقے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ویلتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. دو قسم کی آیات ہیں، ایک میں دوست کو دشمن سمجھے گا قیامت کے دن، اور ایک میں قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان حسرت سے قیامت میں کہے گا کاش اس شخص کو میں اپنا دوست نہ بناتا. تو یہ بات سمجھنے کے بعد اب ہم دوسرے نقطے کے اوپر آتے ہیں اور اس میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے گا میں صرف اس کو ایکسپٹ کروں گا. میں تمہارے عمل کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہارے قلب کو دیکھوں گا، میں تمہاری روح کو دیکھوں گا، میں تمہارے اخلاص کو دیکھوں گا، میں تمہاری روح کی پاکیزگی کو دیکھوں گا. میرے نزدیک یہ چیز اہم ہوگی. اور پھر اس سے کیا مراد ہے؟ قلب سلیم سے ہمارے علماء، میں نے اس مجلس کو تیار کرتے ہوئے میں نے مختلف تفاسیر میں سے چند پوائنٹس میں نے نکالے کہ مختلف مفسرین نے اور علماء نے قلب سلیم کو کیسے بیان کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نکات بہت خوبصورت ہیں، البتہ ان کی وضاحت کے لیے الگ جو ہے وقت کی ضرورت ہے، الگ گفتگو کی ضرورت ہے. لیکن میں اشارتاً اس کی طرف جو ہے وہ روشنی ڈال کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ قلب سلیم جو ہے وہ علماء کی نگاہ میں کس کو کہتے ہیں. قرآن جو ہے قلب سلیم کا لفظ دو جگہ پر استعمال کرتا ہے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے کہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے پاس آئے، اور ایک یہ مقام ہے وہ قلب کہ جس میں کینہ اور حسد اور مذموم صفات اس کے اندر نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقی گمراہی اس کے اندر موجود نہ ہو، اس کے اندر کینہ موجود نہ ہو، اس کے اندر حسد موجود نہ ہو. یعنی قرآن مجید ایک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَنَزَّعْنَا، ہم کھینچ لیں گے. کس چیز کو کھینچ لیں گے؟ جو لفظ استعمال ہوا ہے غل کا لفظ استعمال ہوا ہے آیت کے اندر. یعنی غل کہتے ہیں قیامت میں بہشت میں جانے سے پہلے اگر کسی کی روح میں اور قلب میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہوا، ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہوئی، ذرہ برابر بھی کوئی اخلاقی مشکل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا قلب ذرہ برابر بھی آلودہ ہوگا، جس کا قلب ذرہ برابر بھی ڈسٹی ہوگا اور پولیوٹیڈ ہوگا. جب تک یہ قلب پاک و پاکیزہ نہیں ہو جاتا، جب تک اس میں سے حسد، کینہ اور دوسری تکبر اور دوسری اخلاقی مذموم صفات جو ہیں جو قابل مذمت ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ کسی کو بہشت میں داخل نہیں کرے گا. انشاءاللہ کسی موقع پر میں تفصیل بیان کروں گا کہ یہ جو کینہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک اینمیٹی رکھنا دوسرے کے سلسلے میں، یہ کتنا خطرناک ہے. حتیٰ سخت ترین دشمن کے سلسلے میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی طرف سے کینہ نہیں ہونا چاہیے. براءت اپنی جگہ پر، نفرت اپنی جگہ پر، لیکن کینے کی تعریف کچھ اور ہے، میں کسی اور موقع پر کروں گا. تو یہ ایک قلب سلیم اگر ہم چاہتے ہیں اپنے قلب کو پاکیزہ کرنا، اخلاص اس کے اندر پیدا کرنا. دوسری کہ قلب انسان کا جو قلب ہے وہ نور خدا سے منور. اگر وہ نور خدا سے منور ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، اپنے رب کی معرفت ہونی چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کائنات جو ہے اس کا ایک صاحب ہے، اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس کائنات کا ایک رب ہے. یہ کائنات جو ہے کسی جو ہے سرپرستی کے بغیر نہیں ہے،
کسی مالک کے بغیر نہیں ہے، کسی انتظام چلانے والے کے بغیر نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات جو ہے اس کا انتظام چلانے والا بھی ہے۔ یہ کائنات جو ہے اللہ اس کا کریٹر بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق بھی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بقا کا بھی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کریٹر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سسٹینر بھی ہے اس کائنات کا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ اگر انسان معرفت کے اس درجے پر نہ ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ جو اپنے عمل سے وہ راضی ہو سکے۔ یہ جو رضا ہے اور ویل پلیزڈ ہونا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ مصائب کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے جب تک انسان کا قلب جو ہے وہ نور خدا سے منور نہ ہو۔ تو نورانیت قلب یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس کے بعد پھر قلب سلیم کے حوالے سے کہ ذرہ برابر بھی شک و تردید نہ پائی جاتی ہو، یعنی ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، اس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اور اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں اپنے عقیدے میں پختہ یقین ہے۔ یقین بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نفسیاتی یقین ہوتا ہے، ایک لاجیکل یقین ہوتا ہے۔ نفسیاتی یقین ہم سب کو ہے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے عقیدے پر یقین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو معرفت اور منطق اور استدلال کی بنیاد پر اپنا رکھا ہے۔ اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے، اپنے ماحول کی وجہ سے ہم آج مسلمان نہیں ہیں۔ صرف ہم خدا کو صرف نہیں مانتے، بلکہ خدا کو اس لیے مانتے ہیں، نبی کو اس لیے مانتے ہیں، آخرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہماری معرفت ہمیں کہتی ہے۔ ہم پہلے حق کو پہچانتے ہیں، پھر ہم عقیدہ اپناتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تقلیدی عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو قلب سلیم اس وقت پہنچ سکتا ہے اس منزل پر کہ جب کسی قسم کی شک و تردید انسان کے اندر باقی نہ ہو، اور اس کائنات کو جب دیکھے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کائنات کا کوئی مالک ہے اور یہ کائنات ابس اور بے مقصد خلق نہیں ہوئی۔ اس کائنات کا ایک مقصد ہے، اس کی مقصدیت ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ محدود ہے اور آخرت لامحدود ہے۔ یہ دنیا کی ماہیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہمارے رہنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایسے جہان کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم جو ہے اس دنیا کی لیمیٹیشن اور دنیا کی حدود سے ہم نکل جائیں۔ اور قلب سلیم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہمارا یہ ہو کہ اس دنیا میں کی جانے والی کوئی نیکی جو ہے وہ جو ہے غائب نہیں ہوتی، ہر نیکی کا اجر عطا ہوتا ہے، اور کوئی ظلم اس کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس پر مواخذہ اور اس پر عذاب نازل نہ ہو۔ یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ انتقام ہو سکتا ہے، تاخیر اس میں ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کا اس کو جو ہے وہ عذاب یا اس کا جو عقاب ہے اس کے اوپر نہ ملے۔ تو یہ قلب سلیم کے معمولی سی میں چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف اشارہ کروں کہ ہم کس طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ قلب سلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور خود قلب اپنی جس کو کہتے ہیں دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت، یہاں ایک نقطہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا محدود ہے، دنیا کا جو سرمایہ ہے وہ آخرت کے کام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ دنیا کا سرمایہ محدود ہے۔ آپ خود تصور کریں جتنی دنیاوی چیزیں ہیں کیا وہ آخرت میں کام آ سکتی ہیں؟ آخرت تو لامحدود ہے، وسیع و عریض ہے،
कैसे महदूद चीज लामहदूद जगह पर काम आ सकती है। लेकिन वो सरमाया जो आखिरत का सरमाया है, वो दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी काम आता है। ये है वो गहरा फलसफा जिसकी तरफ कुरान इशारा करना चाहते हैं। जब हमारे दिल में मोहब्बत खुदा होती है, जब हमारे दिल में सच्चाई होती है, जब हमारे दिल में अमानतदारी होती है, जब हमारे दिल में जो है वो सच्चाई के साथ साथ मलकात फाजिला यानी जो नेक अखलाक है वो हमारे अंदर होता है, और आमाले साले हम जब अंजाम देते हैं तो उसके नतीजे में ये वो सरमाया है कि जो दुनिया में भी काम आता है। अगर हम सच्चाई का दामन हाथ में, सदाकत हमारे पास होगी, अमानत हमारे पास होगी, हमारे पास जो है वो ग्रीडीनेस हमारे अंदर नहीं होगी, हुब्बे दुनिया हमारे अंदर नहीं होगी, ये वो है जो दुनिया का सरमाया है। ये आखिरत में काम आने वाला नहीं है, लेकिन जो आखिरत का है वो हमारे दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। इसीलिए हमारे उर्फा ये कहते हैं कि हम दुनिया के हर काम को उखरवी बना सकते हैं, हम दुनिया के हर अमल को आखिरत का चेहरा अता कर सकते हैं, हम उसको डिवाइन डायरेक्शन दे सकते हैं, हम उसको अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपनी नीयत के जरिए से, अपने इखलास के जरिए से। कोई भी दुनियावी काम अगर हम करते हैं, उस दुनियावी काम को हम दुनिया तक महदूद कर सकते हैं और आखिरत से लिंक भी उसको कर सकते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो तारीख ये बताती है कि किसी बाग में आपके हाथ में बेलचा था, आप काम कर रहे थे, एक शख्स वहां से गुजरा, देखा इमाम के हाथ में बेलचा है, वो समझे कि इमाम तो इस मकाम पर है, उन्हें तो काम नहीं करना चाहिए, लिहाजा उसने कहा शायद उनके पास कोई नहीं होगा तो उन्होंने बाग में काम कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे ये बेलचा दे दीजिए, मैं आपकी जगह ये काम कर देता हूँ। इमाम ने अजीब जवाब दिया। इमाम ये कहते हैं कि मुझे मोहब्बत है इस चीज से कि मैं रोजी को हासिल करने के लिए अपने आप को रंजो तकलीफ में मुब्तला करूं। हमारा सलाम हो इमाम के ऊपर। आप देखिए कितनी गहरी बात करते हैं कि रोजी के हुसूल के लिए अपने आप को रंजो मुसीबत में डालना, अपने आप को तकालीफ में डालना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अहम है हमारे लिए। फिर इमाम ये फरमाते हैं कि इससे सिर्फ इंसान अपनी जिंदगी में इक्तसादी लिहाज से आजाद नहीं होता, इक्तसादी लिहाज से इंडिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि खुद काम करने से इंसान को इज्जत हासिल होती है, इंसान को शरफ हासिल होता है, इंसान को अपना एहतराम खुद करने की आदत होती है, इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर पैदा होती है। गोया इमाम ने इसी काम को, दुनिया में कितने ही लोग हैं जो बागों में काम करते हैं, जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसको आखिरत के साथ कनेक्ट नहीं किया। लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी नीयत के जरिए से, अपनी सोच के जरिए से, अपने अकल के जरिए से आपने इसी मेहनत को, जो दुनियावी मेहनत है जाहिरी तौर पर, आपने इसको उखरवी रंग अता कर दिया। हम क्या करें कि दुनिया में हर काम को हम इलाही रंग अता कर सकें, हमारे कौल में, हमारे फेल में और हमारे अमल में जो है वो इलाही रंग उसके अंदर जो है वो पाया जाना चाहिए, और डिवाइन कलर का होना जो है उसके अंदर जरूरी है। तो कुरान कल्ब की बात ज्यादा करता है, कुरान कल्ब के ऊपर फोकस करता है, कुरान अक्ल के मुकाबले में कल्ब को लेकर आता है। और जब कल्ब की तारीफ हम करना चाहें तो मैं देख रहा था कि हमारे बाज मुफक्किरीन ने लिखा है, कल्ब किसको कहते हैं? हमारे वजूद की अगर आप उसको एनालाइज करें तो उसमें अफकार भी हैं, उसमें आरजुएं भी हैं, उसमें इश्क और मोहब्बत भी है, उसके अंदर जो है वो खौफ भी है, उसके अंदर जो है इरादा भी है। लेकिन ये सारे के सारों की हैसियत मुख्तलिफ छोटी छोटी नहरों की मानिंद है, छोटे दरियाओं की मानिंद है, जो एक वसीओ अरीज समंदर में जाकर उतरती हैं। इस समंदर का नाम कल्ब है, जिसमें आपकी आरजुएं भी उतरती हैं,
آپ کی عقل بھی وہاں ختم ہوتی ہے، آپ کے افکار بھی وہاں ختم ہوتے ہیں، آپ کی محبتیں بھی وہاں ختم ہوتی ہیں، آپ کا عشق بھی وہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ کی امیدیں بھی وہاں پر ختم ہوتی ہیں، آپ کی آرزویں بھی وہاں پر ختم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سمندر کتنا گہرا ہے اس کے بارے میں کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو قلب جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں، اسی لیے قلب سلیم کی بات کی گئی ہے۔ تو قرآن یہ بات کرتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تقوی ہمارے قلب کی صفت ہے، یعنی ہم جو کام بھی کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم مجالس امام حسین برپا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس ظاہری عمل سے ہٹ کر ہمارے قلب کو دیکھے گا، ہمارے تقوی کو دیکھے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، جو سائنز آف پروردگار، جو اللہ تعالیٰ کی علامتوں کا احترام کرتے ہیں، علامت وہ کہ جو اللہ کی طرف متوجہ کر دے انسان کو، جو علامات کا احترام کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس کا تعلق تقوی قلوب سے ہے۔ تو قلب کا تقوی کہ کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ اصلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آؤ تو میں ایکسیپٹ کروں گا، تقوی کے ساتھ میرے پاس آؤ گے تو میں قبول کروں گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم قربانی دیتے ہو تو گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، خون مجھ تک نہیں پہنچتا، بلکہ جو چیز مجھ تک پہنچتی ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو چیز مجھ تک پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خود عید قربان جب ہے تو کس طرح سے ہم دوسروں سے برتری لے جانے کی فکر میں ہوتے، کس طرح سے یہ چیز ہمارے لیے اہم ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ ایک دکھاوے کی طور پر ہم اس کو دکھائیں اور بے تحاشا اس کے اندر جو ہے پیسے خرچ کریں تاکہ یہ بتا سکیں کہ مجھ سے بڑھ کر قربانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب آپ دکھاوے کے لیے کام کریں، جب آپ کا ظاہر اور باطن ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی ایسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر ہم کوئی مجلس برپا کرتے ہیں اور کسی ایسے ذاکر کو بلاتے ہیں کہ جو گمراہی پھیلاتا ہے لیکن پبلک کو جمع کرتا ہے، اور اگر میں سوچتا ہوں کہ میری مجلس میں اگر میں فلاں کو بلاؤں گا تو اس سے پبلک ہوگی، لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ گمراہ کر رہا ہے تو کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ریکگنائزڈ انسان ہے اسلامک ایجوکیشن میں یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ ہم اللہ کے پاس ساؤنڈنس آف ہارٹ اور اپنے دل کے تقوی کے ساتھ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں۔ تقوی جو ہے وہ قلب کی انسان کی صفت ہے۔ بس عزیزان محترم، آپ کو آج صرف اتنی ہی زحمت دینی تھی کہ جو ہے ہم قلب سلیم پر بات کریں۔ انشاءاللہ آنے والی مجلس میں، کل کی مجلس میں بڑی امپورٹنٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ثواب کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو ہم ہر منٹ بعد کہتے ہیں کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کی ماہیت، حقیقت اور اس عمل پر ملنے والا ریوارڈ جو ہے اس پہ اوپر غور کریں۔ میں انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن عزیزان محترم بس ان چند الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا کہ عزاداران عزیز، آج ہم ذکر کرتے ہیں اس حسین کی 4 سالہ ننھی بچی کی شہادت کہ جو شام کی قید خانے میں اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ کے لیے چلی گئی۔ جب خاندان اہل بیت کو یزید کے پاس لایا گیا، یزید کے دربار میں لایا گیا، اور جب ہمارا سلام ہو شہزادی زینب پر کہ جب شہزادی زینب نے یزید کے دربار میں اپنا عظیم و شان خطبہ شروع کیا تو وہاں پر دربار میں ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی، قریب تھا کہ انقلاب آ جاتا۔
یزید کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا مگر یہ کہ آل رسول کو، ان اسرا کو، ان قیدیوں کو ایک مرتبہ اس مکان میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے کہ جس کو خرابہ شام بھی کہتے ہیں، جس کو قید خانہ شام بھی کہتے ہیں، جس کو ایک ٹوٹا پھوٹا مکان بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اہل بیت کو ٹھہرایا گیا تھا کہ جہاں نہ سردی سے بچاؤ کا اور نہ گرمی سے بچاؤ کا کوئی جو ہے وہ راستہ موجود تھا، اور تاریک اور اندھیرا اتنا تھا کہ بچے بلبلا بلبلا کر روتے تھے، اور مائیں ان کی گودوں میں لے کر ان بچوں کو ان کے منہ پر ہاتھ رکھتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بچوں چپ ہو جاؤ ورنہ شہزادی جو ہیں ان کو تکلیف ہوگی، شہزادی زینب کو رنج پہنچے گا۔ اور ادھر وہ چھوٹی بچی بار بار یہ کہتی تھی کہ پھوپھی اماں یہ ہم کہاں آ گئے ہیں، پھوپھی اماں کیا کبھی یہاں پر دن بھی نکلے گا، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے ہیں۔ بس عزادارو، یہ بچی اتنا روتی ہے زندان شام میں، اتنا گریا کرتی ہے، کبھی پھوپھی گود میں لیتی ہیں، کبھی امام سجاد زین العابدین گود میں لیتے ہیں، کبھی رباب گود میں لیتی ہیں، لیکن بچی کو تسلی نہیں ہوتی، بچی کو کوئی دلداری نہیں دے سکتا۔ بچی آہستہ آہستہ، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آدھی رات کو جب بچی رو رو کر اس کی آنکھ لگتی ہے تو رات کو خواب میں اپنے بابا کو دیکھتی ہے، اور بابا کو دیکھنا تھا۔ ایک مرتبہ حسین کی بچی سکینہ ایک مرتبہ بےتابی سے اٹھ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ پھوپھی اماں میں نے بابا کو دیکھا ہے، پھوپھی اماں بابا مجھے بلا رہے ہیں، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ بیویوں میں ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا، سب رونے لگیں، اور ادھر یزید کے دربار میں جب یہ شور پہنچا اور پتہ چلا کہ سکینہ باپ کے لیے بیدار ہے، ایک مرتبہ حسین کے سر کو سکینہ کے پاس بھیجا گیا۔ سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو چومتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ بابا آپ کے گلے کو کس نے کاٹ دیا، بابا آپ کے چہرے کو کس نے خون سے رنگین کر دیا، بابا مجھے اس کمسنی میں کس نے یتیم کر دیا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے یہ بچی ہی اپنے بابا سے کلام کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بچی زندان شام میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے، اور زندان شام ہی اس بچی کی قبر بن جاتی ہے۔ اور شاید ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، بچی زندان شام میں دفن ہو گئی۔ لیکن عزادارو، جب اہل بیت کو اس قید شام سے رہائی ملی تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے مدینہ کی عورتوں کو بلایا، مدینہ کی عورتوں سے کہا اے مدینہ کی عورتوں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن یاد رکھو کہ میں اپنے بھائی کی ایک نشانی یہاں چھوڑے جا رہی ہوں، اگر ہو سکے تو اس بچی کی قبر پر آ کر ذرا سا پانی ڈال دینا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی